اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام اور دوستوں ماؤں بہنوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج دوستو قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی جو 3 آیات ہم نے جن کی تفسیر پڑھنی ہے وہ آپ کی سکرین پہ بھی ساتھ چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک آیت پہ بات ہم کریں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ موضوع کل کا جو موضوع تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ جو ابلیس نے نہیں کیا تھا اس سے جڑا ہوا موضوع ہے، اور اسی کے ساتھ آگے بالکل جڑی ہوئی آیت ہے، آیت نمبر 35۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اب تمام طالب علم جو ہیں وہ اس کا ترجمہ سنیں اور سیکھیں کہ ترجمہ کس طرح کرتے ہیں ایک ایک لفظ کا۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، مسکن ٹھہرو، انتا تو، وزوجکا تیری بیوی، کل جنت جنت میں، وَقُلَا مِنْہا اور کھائیں اس میں سے، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا جتنا چاہیں جہاں سے چاہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا، شجر کہتے ہیں درخت کو، هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے قریب، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ نہیں تو آپ ہو جائیں گے حد میں سے، بڑھنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ اور پھسلا دیا ان دونوں کو، یعنی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، 2 کا صیغہ ہے، ان دونوں کو پھسلا دیا شیطان نے، انہا فاخرجہما اور ان کو نکلوا دیا، مما کان فیہ جس میں وہ تھے، وقلنا اہبطوا ہم نے کہا اتر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض عدو اور بعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہیں زمین میں ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور وہ مدت ایک مقرر تک۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ اور ڈال دیے ہم نے آدم کے دل میں، آدم من ربه اپنے رب نے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ بس انہوں نے توبہ کی، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحمان ہے۔ اب یہ واقعہ ہے، یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور پھر ان کو جنت سے نکال دیا۔ سب سے پہلے تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق دیا، پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اب جب جنت میں داخل کیا تو جیسے انسان گھر میں تنہا ہوتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اسی طرح آپ کے اور میرے ابو جان، بلکہ سارے کائنات کے ابو جان حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دل کے اندر گھبراہٹ ہوئی، پریشان ہو گئے کہ میں اکیلا ہوں۔ تو جب اکیلے تھے، گھبرا گئے، تو کچھ دیر کے لیے
آپ کو اونگ آ گئی یعنی نیند آ گئی۔ پھر جب نیند آئی تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کے جسم میں سے ایک پسلی نکالی۔ پسلی جو ہے ہماری کمر کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جہاں ہڈیاں ہوتی ہیں، پنجرہ ہوتا ہے، تو ان ہڈیوں میں سے ایک ہڈی نکالی۔ اور یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آج کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ مرد کا پنجرہ ہے یا عورت کا پنجرہ ہے، تو مرد کی رائٹ سائڈ پہ 18 ہڈیاں ہوتی ہیں اور بائیں سائڈ پہ 17 ہڈیاں ہوتی ہیں یعنی پسلیاں ہوتی ہیں، لیکن عورت کی دونوں سائڈ پہ 18 پسلی ہوتی ہیں، کیونکہ مرد کی ایک پسلی نکال کے اللہ نے حضرت حوا کو تخلیق فرمایا اور آپ سو رہے تھے، تو سوئے ہوئے حالت میں آپ کے جسم سے ایک ٹکڑا نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ تو عورت کی صورت تخلیق ہو جا، بن جا، تو وہ ایک عورت کی صورت جو ہے وہ بن گئے۔ اب جب اٹھے تو جب ہوا کو دیکھا تو ایک دم خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے کہ یہ کون ہے جو میرے پاس آ گیا ہے، اور ہے میری طرح لیکن کچھ مختلف ہے۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ یہ اس کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ اور ادھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مزے کی بات کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے خود پڑھایا ہے، اور کیونکہ نکاح پہ فرشتوں کی گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب کسی کا باپ گواہ بنتا ہے، کسی کا بھائی شادی پہ گواہ بنتا ہے، لیکن قربان جائیں آدم علیہ السلام کی شان پر کہ آپ کی نکاح میں اور حضرت حوا کی نکاح میں فرشتے آئے، اور فرشتوں نے آ کے جو ہے وہ گواہ بنے۔ اور پھر روایات میں آتا ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہم بیان کرتے چلیں، کیونکہ ہماری ہر گفتگو حضور کی شان سے خالی نہیں ہوتی۔ جب حق مہر دینے کا وقت آیا تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کوئی پیسے تو نہیں تھے، لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر اللہ نے فرمایا تو میرے محبوب پہ درود پڑھ دے، یہی آپ کا حق مہر ہوگا۔ تو پھر آپ کی شادی حضرت حوا سے ہو گئی، آپ جنت میں رہنے لگ گئے، اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ آپ اس جنت میں رہیں، لیکن اب قرآن کیا کہتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تم اور تمہاری بیوی یعنی آدم اور حوا دونوں جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اور پیو جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، فرمایا یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی منشا کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک شریعت کے دائرے میں آ جائیں، یہ نہیں کہ وہ آزاد ہو جائیں، جدھر ان کا دل کرتا ہے وہ چلے جائیں۔ تو اللہ یہ آدم علیہ السلام کو بتا رہا تھا کہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تب بھی یہی سلسلہ ہوگا، شریعت ہوگی کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے جائز ہوں گی، کچھ چیزیں جائز نہیں ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا کہ اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ اب پیارے بچوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اب وہ درخت کون سے ہیں جن سے اللہ نے کھانے سے منع کیا؟ تو وہ درخت کو 3 نام جو ہیں تفسیر کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تفسیر جلالین کے اندر جو 2 نام موجود ہیں جو درس نظامی میں 5ویں یا 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے، اس تفسیر کے اندر موجود ہے، تفسیر جلالین کے اندر، کہ یا تو یہ گندم کا درخت تھا، ٹھیک ہے، اور یا یہ انگور کا درخت تھا، اور ایک اور روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انجیر کا یا انار کا درخت تھا۔ یہ مختلف روایات ہیں، لیکن ہم یہ کہیں گے اللہ اعلم و رسول عالم جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں سے کون سا درخت تھا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک درخت تھا جسے اللہ نے فرمایا کہ ان کے قریب نہیں جانا۔ اب جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تخلیق فرمایا،
تو اب شیطان نے کہا کہ میں نے ان کو جو ہے سجدہ نہیں کیا تو میں جنت سے محروم ہو گیا ہوں، جنت سے میں نکل گیا ہوں، تو اب میں کسی طریقے سے ان کو بھی اس جنت سے نکلوا دوں اور ان کو بھی جو ہے نا کہیں اور طرف بھجا دوں۔ تو شیطان جو ہے، اب شیطان کیونکہ اس کا جنت میں داخلہ پہلے تو وہ آتا جاتا رہتا تھا، اب اس کا شیطان کا جنت میں داخلے پہ پابندی لگ گئی کہ اب تو شیطان ہے، اب تو جنت میں آ سکتا نہیں، تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ جو آج کل سانپ ہوتا ہے، یہ سانپ جو ہے اس کی پہلے ٹانگیں بھی ہوا کرتی تھی، جیسے اونٹ کی ٹانگیں ہیں، اسی طرح اس سانپ کی بھی ٹانگیں تھیں۔ تو یہ ٹانگوں پہ سوار ہو کے جو ہے آتا تھا اور ایک بہت بڑا اژدہا تھا۔ شیطان کی اس کے ساتھ دوستی تھی، اس کو کہا، اور یہ تفسیر ابن عباس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا، اس شیطان نے کہا سانپ سے کہ مجھے اپنے منہ میں بٹھا لو، اور شیطان اس منہ میں بیٹھ کے اندر داخل ہو گیا، اور اندر جو ہے وہ داخل ہو کے اس نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے دیکھا اور ان کو کہا کہ آپ جو ہے یہ پھل کھا لیں اور آپ جو ہے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، یعنی کبھی مریں گے نہیں، یہ جو نعمتیں ہیں کبھی آپ سے چھوٹیں گی نہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کہا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، یعنی گناہوں سے بچ جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، جیسے فرشتے نہیں مرتے، انہیں موت نہیں آتی، وہ گناہ نہیں کرتے، ایسے آپ بن جائیں گے۔ لیکن آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ پھر اس نے جب دیکھا کہ یہ میرے وار میں نہیں آ رہے، کیوں اللہ کے نبی تھے، اس نے پھر حضرت حوا کو ورغلایا اور کہا کہ اس وجہ سے، اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم اٹھائی کہ یہ درخت جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے، آپ ایک دفعہ کھا تو لیں۔ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے وہ اس درخت کا پھل کا کچھ حصہ کھا لیا، اور پھر اس کا جو بچا ہوا حصہ تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا اور کہا کہ یہ آپ کھا لیں۔ اب انہوں نے لا علمی کے اندر، اور جب کسی کو کوئی بیوی چیز دیتی ہے تو ویسے ہی بندہ کہتا ہے کہ اتنی محبت کے ساتھ یہ دے رہی ہیں تو اب کھانا تو بنتا ہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے یقیناً وہ جو محبت و الفت ان کے چہرے پہ دیکھی، جس محبت سے انہوں نے ان کو وہ پھل دیا، تو آپ نے وہ پھل جو ہے اس محبت کے اندر گرفتار ہو کر وہ پھل کھا لیا۔ لیکن جیسے ہی وہ پھل کھایا، اور کھانے کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جو ستر تھے ڈھمپے ہوئے، وہ ستر سے بے ستر ہو گئے، یعنی وہ ان کے جو لباس ہیں وہ اتر گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت کے جو پتے ہیں ان کو اتارا اور اپنے ستر کو ڈھانپا، حضرت حوا نے بھی پتوں کو اتارا اور اپنے ستر جو ہے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو کیا حکم ارشاد فرمایا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اب آپ کو فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا، انہا فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکلوا دیا، مما کان فی، جس میں وہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کہا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور تم اتر جاؤ، یعنی اوپر سے جنت سے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ تم زمین پہ جاؤ گے تو بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے۔ فی الارض، اور اب تمہیں رہنا ہے زمین میں، مستقرن، قیام کرنا ہے، متاع الی حین، ایک مدت تک،
اب تمہیں ایک مدت تک زمین پہ رہنا ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب اتارا گیا تو آپ ایک الگ جگہ پہ زمین پہ آئی جس کا نام آج کل ہے جدہ، سعودیہ کے اندر۔ جدہ جد سے بنا ہے، یعنی جو بزرگ ہوتے ہیں، جو ہمارے دادے پردادے، ان کو جد کہتے ہیں عربی میں، تو وہ جدہ اسی وجہ سے اس کو جدہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جو ماں جی ہیں حضرت حوا، وہ وہاں پہ ہی اتری۔ اور پھر جو ہمارے دادا ابو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہ سری لنکا کے اندر، ہند کے اندر سرن دیپ ایک پہاڑی ہے، اس کے اوپر آپ اترے اور وہاں پہ آپ رہے، اور پھر اتر کر کیا کیا کہ یہ اب ان سے جو غلطی سرزد ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ 300 سال تک مسلسل آپ دعا کرتے رہے اور روتے رہے، اور کہتے ہیں کہ جتنا آدم علیہ السلام روئے ہیں اتنا پوری کائنات اگر مل کے بھی روئے تو ان کے مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی عمریں کم ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ، یعنی 300 سال تک مسلسل اللہ سے معافیاں مانگتے رہے اور استغفار کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ، اور کہا جاتا ہے کہ آسمان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھی، اتنے آپ نے، یعنی وہ جو ان سے غلطی سرزد ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، خطا اجتہادی سے کہا جاتا ہے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ خطاؤں سے معصوم ہیں، اس لیے انہیں وہ ان کے ساتھ غلطی کی نسبت کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اور جس طرح اللہ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اب بعض لوگ معاذ اللہ ظالمین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ ترجمہ درست نہیں ہے، بلکہ وہ خطا پہ چلے گئے، اور وہ خطا اجتہادی سے مراد ہے۔ اس لیے پیارے بچوں اور مجھے سننے والوں، اللہ کے نبیوں کی بڑی شان ہے، اللہ اپنے نبیوں کے لیے جو لفظ مرضی استعمال کرے وہ اس کا اور اس نبی کا معاملہ ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے ادب کے دائرے میں رہ کے کریں گے، ظالم کا ترجمہ معاذ اللہ ظالم جو ہے نا وہ نہیں کریں گے۔ آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، حضرت حوا اپنی جگہ روتی رہی، اور پھر آخر 300 سال بعد آپ کو ذہن میں خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا تو اس وقت آپ نے آسمان پہ اس وقت کیا دیکھا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نام جڑا ہوا تھا وہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا۔ اب آپ نے اللہ سے دعا کی، اس طرح بھی دعا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ نازل فرمایا ہے۔ اور یہ بڑی عظیم دعا ہے، جب انسان مشکل میں پڑ جائے، کوئی گھر میں پریشانی ہو تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اگر دعا پڑھی جائے تو انسان کو اس بیماری سے، اس پریشانی سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے دعا بھی پڑھی، لیکن جو دوسری دعا روایات کے اندر آتی ہے وہ اس طرح تھی کہ آپ نے دعا کی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے، حضور کے صدقہ سے، کہ اے اللہ میری اس خطا کو معاف فرما۔ جب آپ نے پہلے تو ویسے دعا کرتے رہے، لیکن جب حضور کے وسیلے کے ساتھ دعا کی تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کی اس لغزش، اس خطا کو، خطا اجتہادی کو معاف کر دیا، اور پھر معاف کر کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو ہے فرشتوں کو بھیجا، اور بھیج کر کہا کہ آدم علیہ السلام کی لغزش ہم نے معاف کر دی ہے، جائیں جا کے، کیونکہ خلیفہ تو اللہ نے پہلے ہی منتخب کر لیا تھا، جائیں جا کے زمین پہ صدا لگا دیں اور ایک آواز لگا دیں
کہ آج کے بعد آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو پھر کیا ہوا کہ جب آواز لگی تو زمین پر اور تو کچھ نہیں تھا، چرند پرند تھے صرف اور صرف۔ تو پھر چرند پرند جو ہیں وہ اس وقت ان کو یہ خبر مل گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر ضمنی طور پہ ایک بات مجھے ذہن میں آ گئی جو میں نے مطالعہ کیا تھا، وہ بات پیچھے کرنی تھی لیکن ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آدم علیہ السلام کو وہ کھلایا تھا دانہ، اب آپ کو کھلانے کی یہ سزا ملی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے، وہ رو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اے حوا، اب تو نے آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے لغزش پہ لے آئی ہو، تم نے یہ جو خطا کی ہے اس کی وجہ سے آپ کی بیٹیوں جو ہیں آپ کو بھی سزا ملے گی اور آپ کی بیٹیوں کو بھی۔ اس میں ایک فرمایا جب ولادت ہوگی کسی کے بچے کی تو اس وقت جو ہے وہ درد محسوس کریں گی بیٹیاں ہماری، اور پھر فرمایا ہر مہینے جو ماہواری ہے، ہر مہینے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت حوا کو یہ ماہواری نہیں آ رہی تھی، لیکن جب آپ نے یہ خطا کی تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کو بھی اور آپ کی آنے والی ساری بیٹیوں کے ساتھ یہی ہوگا کہ ان کو ہر مہینے جو ہے ایک تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ تو یہ اس وقت ہوا، اور پھر جب آپ رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں وہ زیادہ رونے والی ہوں گی، تو اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی بات ہوتی نہیں، ہماری خواتین کے آنسو پہلے ہی ٹپک پڑتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حوا، انہوں نے آپ کو لغزش پہ جو ہے وہ لے کے، اور اس کی یہ سزا جو ہے پہلے ان کو اور پھر بعد میں آنے والے خواتین کو مل رہی ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اور جو اس واقعہ کا نتیجہ اور رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی یہی منشا تھی کہ اللہ جو ہے ان دونوں کو کسی واقعہ کے ساتھ جنت سے باہر نکالے۔ تو وہ ایک واقعہ درپیش ہوا، اور پھر وہ دونوں زمین پہ آئے، اور وہ زمین پہ آ کر پھر وہ جو ان حضور کی شان دکھائی جانی تھی کہ حضور کے صدقے سے دعا کی، اس سے یہ بھی پیارے بچوں معلوم ہوتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے وسیلے کے ساتھ دعا نہیں کرنی چاہیے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اور میں پیدا ہی وسیلے کے ساتھ ہوئے ہیں۔ اگر آدم علیہ السلام، اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر آدم علیہ السلام زمین پہ آ جاتے اور حضور کا وسیلہ آج تک نہ دیتے تو آج تک نہ ہم دنیا میں آتے نہ کوئی دنیا میں آتا۔ جب انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا کی تب ان کو نجات ملی، اور 300 سال تک نجات نہیں ملی کیونکہ انہوں نے حضور کے وسیلے سے دعا نہیں کی تھی۔ تو پتہ یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کسی کے وسیلے، کسی سے مراد کسی اللہ کے نبی کے وسیلے سے، کسی نیک بزرگ کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو اس دعا میں اللہ مزید برکت اور مزید طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے جو کہتے ہیں کہ کسی نبی کی وسیلہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے بلکہ ڈائریکٹ جو ہے مانگنا چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے ڈائریکٹ دعا کرتے رہے، قبول نہیں ہوئی، جب آپ کو اور میرے نبی کا وسیلہ دیا تو پھر جو ہے ان کی وہ مشکل ٹل گئی۔ اور مجھے یہاں پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ مشکل جو آن سر پہ پڑی، مشکل جو آن سر پہ پڑی، تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ اسے ہمیں آگے پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جتنے دوست ہماری ویڈیو محبت سے سن رہے ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں، اور جو طالب علم ہماری ویڈیو نہیں سن رہے ان سے گزارش کروں گا کہ ساتھ ساتھ ویڈیو سنتے رہیں تاکہ جب امتحان کا وقت قریب آ جائے، پورا سپارہ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو تیاری کرنے میں مشکل نہ پیش آئے۔ تو جتنے دوست ہماری ویڈیو سنتے ہیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں،
ویڈیو یقیناً اچھی آپ کو لگے، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات ہے۔ اس کو لائک بھی کر دیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔